ذل الہی کے حقدار قاضی جج، وہ قاضی، وہ جج، وہ حاکم، وہ بادشاہ جو عدل و انصاف پر لوگوں کا فیصلہ کرتا ہے، لوگوں کا میرٹ پر فیصلہ کر کے ان کے حقوق ان کو حاصل کر کے دیتا ہے، وہ شخص کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، جس دن کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، وہ شخص، وہ نوجوان کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پرورش پاتی ہے، شاب نشأ بعبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت، اللہ کی منشا، اللہ کی فرما برداری میں گزرتی ہے، وہ شخص کل قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب کائنات ایسے نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ نے انسان کی تخلیق کی، ایک نطفے سے اللہ نے ایک ایسا انسان، دانشور، عقل مند، صاحب فراست انسان اللہ نے بنا دیا۔ اگر انسان اپنی تخلیق کے پروسیجر پر غور کرے تو انسان ایک حقیر نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ جو ماں باپ کے ملاپ سے مادہ منویہ سے پیدا ہوا، پھر ان دونوں کے مادہ کا ملاپ ہوا، زیگوٹ بنا، امبریو بنا، اس کے بعد انسانی صورت بن گئی، پھر اللہ نے ہڈیاں بنائی، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر 4 مہینے کی مدت میں جب 4 مہینے کا ہو گیا اللہ نے روح پھونکی، پھر 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رکھا، پھر ماں کے پیٹ سے، ماں کے بطن سے باہر آیا، 2 سال تک ماں کا دودھ پیتا رہا، پرورش پاتا رہا، پھر دودھ کے بعد خوراک کا وقت آیا، کھانا کھلاتے رہے، ماں باپ پرورش کرتے رہے، اللہ نے رزق و روزی دی، اسی کے ذریعے اسی انسان کی پرورش ہوتی رہی۔ جب جوانی کو پہنچا، اگر جوانی کو پہنچ کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ایسا بدبخت اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے نہیں ہوگا۔ جس کی جوانی، جس کی خون کی حرارتیں، جس کے خون کی گرمی، جس کے خون کی روانی اللہ کی نافرمانی میں گزرے، اللہ کی نافرمانی میں گزرے، اور سمجھے یہ کہ اب جوانی ہے، جوانی تو موج مستی کے لیے ہے، موج کرنی ہے، مستی کرنی ہے، جوانی موج مستی کے لیے نہیں ہے، اللہ کی فرما برداری کے لیے۔ نوجوانی کا مرحلہ حساس ترین مرحلہ ہے، اس میں انسان راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی خواہش کو، اپنی خواہشات کو مقدم رکھتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا حکم آیا کہ جوانی میں عبادت کرو، اللہ کے حکم کو پسے پش ڈال کر جوانی میں موج مستی میں لگا ہوا ہے، جوانی برباد کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کے ذریعے، رسول اللہ کی نافرمانی کے ذریعے اپنی جوانی کو خراب اور داغدار کر رہا ہے۔ اور جو شخص اپنی پیدائش سے جوانی تک پرورش پاتا ہے، پھر اسی جوانی میں اپنے رب کی منشا کے مطابق اپنی جوانی گزارتا ہے،
کل قیامت کا دن ہوگا، کسی چیز کا سایہ تک نہیں ہوگا، سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا، اور انسان ہر ایک اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، کسی کو پسینہ گھٹنے تک، کسی کو ٹخنے تک، کسی کو گھٹنے تک، کسی کو کوک تک، کوئی گردن تک، اور کوئی اپنے پسینے میں شرابور ڈبکیاں لگا رہا ہے، کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں، کوئی سایہ نہیں، لیکن جوانی اللہ کی منشا کے مطابق گزاری، اللہ رب کائنات ایسے نوجوان کو بلا کر اپنے عرش کے سائے کے نیچے بٹھائے، یہ اعزاز ملے گا، یہ انعام حاصل ہوگا، لیکن کب؟ جب اپنی جوانی کو، جب اپنے خون کی روانی کو، جب اپنے خون کے گرم جوشی کو، اور اپنے خون کو، جو تمہارا خون آج کھولتا ہے، چلتا ہے اپنی منمانی کے ذریعے، تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اگر اسی خون کو اللہ کی فرما برداری پہ صرف کرو گے، کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ وہ بھی نوجوان تھے جنہوں نے اپنی نوجوانی کی عمر میں، جوانی کے اس جوش و جوبن میں ایمان پر اپنے آپ کو کاربند اور مضبوط رکھا، اپنے ایمان کی حفاظت کی، اپنے ایمان کو بچایا، اپنے ایمان کی حفاظت کر کے اللہ کی رضامندی کے ذریعے اپنی جوانی گزارنے کے لیے ملک کو، قوم کو، قبیلے کو، علاقے کو چھوڑ دیا، جوانی برباد ہونے سے بچا لی، اپنی جوانی کی قدر کی، اللہ کی فرما برداری کی، اللہ نے انعام بھی دیا۔ سورہ کہف ہے، اللہ رب کائنات فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو ایک ایسے واقعے کی جو بالکل صحیح اور درست واقعہ ہے اس کی خبر دیتے ہیں، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ایک ایسے واقعے کی خبر دیتے ہیں، اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا، چند نوجوان جو غار میں چھپ گئے، ایمان لایا تھا، ایمان پر مضبوطی کر لی، غار میں چھپ گئے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑا، ملک بدر ہوئے، قوم کو، قبیلے کو چھوڑ دیا، ایمان بچانے کے لیے غار میں چھپے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنا ایمان بچایا، جوانی میں خون کی روانی کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا، خون کے اس جوش جوبن کو اللہ کی فرما برداری پر صرف کرنے کے لیے نکلے، غار میں چھپے، 309 سال اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو موت دے دی، لیکن موت دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے انعام کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ فرماتے ہیں 309 سال موت دی، لیکن موت کی حالت میں اللہ فرماتے ہیں میں ان کی کروٹیں بھی تبدیل کرواتا رہا، خالی کروٹیں تبدیل نہیں کروائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب سورج صبح کو مشرق سے طلوع ہوتا، سورج کو آرڈر تھا کہ اپنی روشنی، اپنی گرمی غار کے دہانے پر جا کر ان نوجوانوں کو اپنے سورج کی تپش پہنچا کر پھر اپنے راستے پر چلے، اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سورج کو میرے رب نے آرڈر کیا تھا کہ غار کے دہانے پر آ کر آخری وقت میں بھی ان کو دھوپ اور سورج کی تپش دینی ہے، سورج دیتا تھا۔ یہ اللہ نے انعام دیا ہے ان نوجوانوں کو جنہوں نے اپنی جوانی کی قدر کی، اپنے ایمان کو بچایا اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی حتی الامکان کوشش کی، نکل گئے، چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑا، قبیلہ چھوڑا،
کنبا چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر ایک غار میں چھپ گئے ایمان کو بچانے کے لیے۔ اللہ نے ان کے لیے بندوبست بھی بڑی اہم اور بڑا ہی اہم ترین بندوبست کیا، ان کو سورج کی گرمی بھی پہنچائی، ان کی کروٹیں بھی رب نے تبدیل کی۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ پھر اللہ رب کائنات قدر بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ جو جوانی کی عمر میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ اس نوجوان کی جوانی کی قدر کرتے ہیں۔ اور یہ جوانی چند دنوں کی مہمان ہوتی ہے، ہمیشہ نہیں رہنے والی، آج آئی تو کل چلی جائے گی۔ اس کے چلے جانے سے پہلے اپنے اس جوانی کے خون کو، اپنے خون کی حرارتوں کو اللہ کی فرما برداری میں گزار لو۔ یہ سوچ مت پیدا کرو کہ اب جوان ہے موج مستی کر لیں، اپنی منمانی کر لیں، اپنی خواہشات کو پورا کر لیں، بڑھاپے کی عمر آئے گی اس وقت مصلی بھی اٹھا لیں گے، لوٹا بھی اٹھا لیں گے، تہجد بھی شروع کر دیں گے، نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دیں گے، اشراق بھی پڑھیں گے، چاشت کی نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، اللہ کی فرما برداری بھی کریں گے۔ ابھی تو جوانی ہے، مستی کر لیں، کوئی پتہ نہیں جوانی کے انہی ایام میں اللہ رب کائنات روح واپس لے لے جو اللہ کی طرف سے عاریتاً دی گئی ہے، روح واپس قبض کر لے، کیا کرو گے؟ اسی جوانی کو برباد کر کے بیٹھے ہو، کوئی پتہ نہیں۔ جوانی ہمیشہ نہیں رہنے والی، اور اس دنیا میں بقا بھی کسی کو حاصل نہیں ہے، ہر ایک نے فنا ہونا ہے، ہر ایک پر موت نے آنا ہے، بقا کسی کو نہیں، باقی کوئی نہیں رہے گا، ہر ایک نے مر جانا ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے۔ تو لہذا بڑھاپے کا انتظار کرنے سے پہلے اپنی جوانی کے ایام میں اللہ کی عبادت کر لو، اور عبادت کا مزہ ہی جوانی میں ہے، عبادت کا مزہ ہی جوانی میں ہے۔ جوان ہے بندہ، تندرست ہے، توانا ہے، طاقتور ہے، جتنی سردی بھی ہو گرم اور نرم بستر چھوڑ سکتا ہے، سردی برداشت کر لے گا، جتنی گرمی ہے گرمی بھی برداشت ہو جاتی ہے، لیکن جب بندہ ادھیڑ عمر میں چلا جائے، بڑھاپے کی عمر کو پالے، پھر تھوڑی سی سردی بھی برداشت نہیں ہوتی، تھوڑی سی گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی، پھر اس عبادت میں مزہ ہی نہیں آتا۔ میں نے تو اکثر کو دیکھا ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں گئے، نیند کم ہو گئی، نیند آتی نہیں، اسی لیے عبادت میں لگ گئے ہیں، وگرنہ کوئی شوق نہیں تھا، کوئی شوق نہیں تھا، نیند نہیں آتی۔ اور کچھ ایسے ہیں نیند آئے یا نہ آئے بستر میں پڑے رہیں، عبادت ہم کیوں کریں؟ میرے رب کا اعلان ہے، جب بھی میرے در پہ آؤ گے، جب بھی میرے در پہ آؤ گے مجھے راضی پاؤ گے، اپنے گناہوں کی معافی تم مانگو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ بچپن میں آؤ، جوانی میں آؤ، بڑھاپے کی عمر میں آؤ، اس وقت تک اجازت ہے جب تک روح یہاں نہ اٹکے، اس سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہو، رب معاف کر دے گا۔ لیکن عبادت کا مزہ جوانی کا ہے، جوانیاں برباد نہ کرو، جوانیاں اپنی منمانیوں میں نہ گزارو، جوانیاں رب کی نافرمانیوں میں نہ گزارو، جوانیاں گزارو رب کی فرما برداری میں گزارو، رب بھی راضی ہو، رب کے رسول کی سنت مطہرہ بھی زندہ ہو، ایسی جوانی گزارو، اور وہ جوانی فائدہ مند ہے۔ قرب قیامت یہی جوانی فائدہ دے گی، قرب قیامت یہی جوانی کا جو نیک ہوگا، نوجوان نیک ہوگا، اس کو اس کا یہ نوجوانی اور نیکی فائدہ دے گی۔ جب دجال آئے گا، دجال تو وہ ہے کہ جس سے اللہ کے 1,24,000 انبیاء نے پناہ مانگی ہے،
ہر ایک نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے۔ دجال جب آئے گا، حدیث کے الفاظ ہیں یاتی الدجال، دجال آئے گا، لیکن دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ مکہ اور مدینہ سے پہلے صحرا کے علاقے میں پڑاؤ ڈالے گا، مکہ اور مدینہ میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لوگوں کو بلائے گا کہ میں رب ہوں۔ ایک نوجوان کہے گا نہیں، اشہد انک دجال الذی حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثہ، میں گواہی دیتا ہوں تو دجال ہے اور تیرے بارے میں ہمارے پیغمبر امام الانبیاء نے خبر دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دجال ہے۔ دجال کہے گا ارائیتم ان یقتلہ ثم احییہ، کیا تم کیا سمجھتے ہو اگر میں اس کو قتل کر دوں، ثم احییہ، پھر اس کو زندہ کر لوں، پھر میری بات مانو گے؟ میں زندہ بھی کر لیتا ہوں، مار بھی دیتا ہوں، پھر مجھے مانو گے؟ سارے جواب دیں گے جی ہاں، مان لیں گے۔ پھر دجال اس نوجوان کو بلا کر اس کو مار دے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا۔ باقی تو ماننے کے لیے تیار ہیں وہ نوجوان جس نے جوانی اللہ کی فرما برداری میں گزاری ہوگی، کہے گا تو دجال ہے واقعی، آج سے پہلے مجھے جو حدیث رسول ملی تھی اس میں جو بات ملی تھی آج سچ ثابت ہو رہی ہے، تو واقعی دجال ہے، میں تیرا کلمہ نہیں پڑھتا، تو رب نہیں ہے۔ دجال دوبارہ اس نیک نوجوان کو مارنے کی کوشش کرے گا لیکن مار نہیں سکے گا۔ یہ جوانی، وہ جوانی جس میں اللہ کی فرما برداری کی، وہ جوانی اس نوجوان کو فائدہ دے رہی ہے، فتنہ دجال سے محفوظ کر رہی ہے، فتنہ دجال سے بچا رہی ہے۔ تو وہ جوانی جس جوانی میں اس نے اللہ کی فرما برداری کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لو۔ شبابہ کا قبل حرمک، اپنی نوجوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، اپنے جوانی کی قدر کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی رضا والے کام کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے۔ فراغہ کا قبل شغلک، مشغولیت سے پہلے فارغ وقت کی قدر کرو۔ آج وقت ہے، اپنے وقت کی قدر کر کے اللہ کو راضی کر لو، یہ نہ ہو کل وقت نہ ملے اور ارادہ بھی ہو کہ رب کو راضی کر لوں، ایسا مصروف ہو جائے کہ رب کو راضی بھی نہ کر سکے۔ اپنی فراغت کے وقت کو غنیمت جان، مشغولیت سے پہلے۔ حیاتو کا قبل موتک، موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان، موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان۔ جب تک تیرے جسم میں جان ہے، روح پرواز نہیں کر گئی، ان سارے اوقات کی قدر کر، ان سارے وقتوں کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کر، یہ نہ ہو کہ تیرے اوپر موت آ جائے اور تو اپنی زندگی کو غنیمت نہ سمجھ سکے۔ صحت کا قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان۔ اب تندرست ہے، توانا ہے، صحت مند ہے، کوئی بیماری نہیں، بیماری کے آنے سے پہلے اپنی تندرستی کو غنیمت جانتے ہوئے رب کو راضی کر لے۔ غنا کا قبل فقرک، آج غنی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اس مال سے اپنے لیے فائدہ جمع کر لے،
اللہ کی فرما برداری میں اپنے مال کو خرچ کر لے، یہ نہ ہو کہ اللہ فقیر بنا دے، فقیر بنا دے، فقیری تیرے دامن میں، تیرے دامن کے ساتھ دامن گیر ہو جائے۔ فقیری سے پہلے اپنی غنیمت کو، غنائت کو غنیمت جان، اپنے مال کو خرچ کر کے اپنے لیے فائدہ کما لے، فائدہ کما لے۔ ان چیزوں کا خیال کر، نوجوانی کی عمر میں اللہ کی فرما برداری کر۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں انسان کو، اولاد آدم کو، ابن آدم کو قدم ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دیتا، ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دیتا۔ ان عمرہ فیما افنا، اللہ فرمائیں گے میں نے تجھے عمر دی تھی 60 سال، 70 سال، 90، 100 سے بھی کراس، اتنی لمبی عمر دی تھی، عمر کہاں خرچ کیا ہے؟ وان شبابہ فیما ابلا، اسی عمر میں اللہ دوبارہ سوال کریں گے کہ اسی ساری عمر میں نے تجھے جوانی دی تھی، جوانی کہاں گزار کے آیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری میں یا اللہ کی نافرمانی میں؟ وَمَالٌ مِّنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَمِنْ أَيْنَ أَنْفَقَهُ، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ ان 2 سوالوں کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ ماذا عمل فیما علم، عمل کتنا کیا، علم کتنا حاصل کیا؟ اگر علم زیادہ حاصل کیا، عمل کم کیا تو اس کے متعلق بھی سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن اللہ رب کائنات اپنی نعمتوں کے متعلق سوالات کریں گے اور جواب دینے پڑیں گے۔ اگر جوانی اللہ کی فرما برداری میں گزاری ہوگی، اللہ کو راضی کرنے میں گزاری ہوگی، اللہ کو راضی کیا ہوگا، اللہ کی فرما برداری میں جوانی کے ایام گزارے ہوں گے، اپنی نوجوانی کو حساس سمجھتے ہوئے اللہ کی رضامندی اور راہ ہدایت پر جوانی کو گامزن کیا ہوگا، تو رسول اللہ کا فرمان حق ثابت ہوگا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب کائنات ان 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 1، امام عادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، قاضی، جج، حکمران، بادشاہ، وزیر، جو بھی عہدے دار ہے اپنے عہدے کا صحیح استعمال کر کے عدل کرتا ہے، ایسے شخص کو رب کائنات اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر وشاب نشأ بعبادت اللہ، اور ایسا نوجوان جس کی جوانی پرورش پاتی ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ، ایسے نوجوان کو بھی رب کائنات اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب کائنات سے دعا ہے اللہ رب کائنات ہمیں جوانی اسی طرح گزارنی چاہیے جس طرح گزارنے کا حق ہے۔ رب کائنات جوانوں کو اپنی جوانی کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔